صاحب آداب کیا بیان کیے گئے؟ کچھ تو اشارتاً مفتی صاحب نے بتا دیا معنی مفہوم کے ساتھ، مکمل آداب بتائیے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دعا کے جو آداب ہیں، جب تک ان آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک ہماری دعائیں ہو سکتا ہے کہ بارگاہ الہی میں مستجاب نہ ہوں۔ عام طور پر ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعاؤں میں ان آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ دعاؤں کے آداب میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ تقریباً میں آپ کے سامنے اگر پیش کر لوں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے نام سے ہی شروع کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً مختلف روایات کے اندر ہی موجود ہے کہ بسم اللہ کے تلاوت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس سے مانگیں تو آپ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ جو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے اور آپ کی دعا کا جو ہے وہ جواب دے گا، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا وعدہ خود اسی نے فرمایا، یعنی ہر صورت میں قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا آپ کو جو ہے آپ کو امید ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور دل میں یہ خیال بھی ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی ہم کسی اپنے جیسے کسی بندے کے سامنے ہاتھ تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، وہ ہماری دعائیں جو مستجاب فرمائے گا۔ اچھا، آداب میں ایک اور انتہائی اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو دعا کے آغاز میں بھی اور اسی طرح دعا کے اختتام میں بھی آپ محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اور آپ کے آل اطہار کے اوپر جو ہے اگر درود بھیجیں گے اور درود کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ خود درود بھی دعا ہے نا، اصل میں درود بھی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جسے اللہ رب العزت مسترد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا۔ کیا بات! تو ان دو دعاؤں کے درمیان جو ہماری دعائیں ہوں گی اسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رد نہیں فرمائے گا، تو یہ ایک انتہائی اہم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی جانب متوجہ رہے، ٹھیک ہے، چونکہ بعض دفعہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ بارگاہ الہی میں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جو ایک دعا تعلیم دی ہے ہمیں، دعائے کمیل کے نام سے کافی مشہور ہے، عام طور پر وہ ہر شب جمعہ کو ہمارے ہاں تلاوت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ کم از کم آج کل نیٹ کے اوپر سرچ کر لیں تو دعائے کمیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے خوبصورت، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف فرما کہ جو گناہ جو ہے میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو انسان اپنے گناہوں کی جانب توجہ کر لے، ان گناہوں سے کیا ہے استغفار کر لے اور ان گناہوں کی معافی اگر مانگے تو پھر دعاؤں کی قبولیت کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے، انسان صرف ضرورت اور حاجت کے موقع پر دعا نہ مانگے، جب آپ کو ضرورت نہ بھی ہو تب بھی اس وقت آپ یعنی عادت بنا لیں، یعنی عادت بنا لیں آپ، کیونکہ دعا کا مطلب ہی ہے نا کہ دعا کا مطلب پکارنا ہے، دعا اصل میں بندے اور اپنے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، یعنی اس طرح کا تعلق ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو گویا کہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور وہ غنی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھے اور اللہ رب العزت کو ہمیشہ غنی سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کی دعائیں مستجاب کریں گا۔ تو اس عقیدے کے تناظر میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اس سے مانگے۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے، جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسی ٹائم فوراً مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور آسائش کے وقت، خوشیوں کے وقت ہم بھول جاتے ہیں، شکر بھی ادا نہیں کرتے، جی یاد ہی نہیں آتا۔ حالانکہ اچھے دنوں میں شکر ادا کرنا چاہیے اور خراب دنوں میں فکر کرنی چاہیے۔ تو آداب میں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے، اور ایک یہ بھی ہے کہ چاہے آپ کی بظاہر دعائیں قبول نہ بھی ہوں پھر بھی مانگے، کیونکہ بعض روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، کبھی کبھی اللہ رب العزت ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پر کچھ ایسی نیکیاں، ایسا جزا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس کے لیے خلاف توقع ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار یہ میرے اعمال کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس موقع پر یہ آواز آتی ہے کہ جو دعائیں تم نے مانگی تھیں اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی ان کو تمہارے آج کے دن کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، اور یہ جزا آج اسی۔ اور یہ رب تعالیٰ کا کمپیوٹر ہے، اس میں وائرس نہیں آتا، سارا ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے، جو گناہ